اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم آیات نمبر 1 تا 25 میں مشرکین کے لیے وضاحت کہ یہ قرآن کاہنوں یا نجومیوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے جو حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض خیال نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ مشرکین کو تنبیہ کہ تمہارے باطل معبود لات، عزا اور منات محض تمہارے باپ دادا کے گھڑے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے کہ تمہارے معزز ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ غلط راہ پر چلے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى۔ اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات بنا کر کہتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى۔ یہ قرآن تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ اسے ایک زبردست قوتوں والے اور زور آور فرشتے نے تعلیم دی ہے، پھر وہ اپنی اصل صورت میں نمودار ہوا اور اس وقت وہ افق سے اوپر کے آسمان پر تھا کہ جبرائیل امین تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور نیچے آیا، اور اتنا نزدیک کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر اس نے اللہ کے بندے پر وحی پہنچائی کہ جو کچھ وحی پہنچانی تھی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا اسے سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ افتمارونه على ما يرى۔ پھر کیا تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو اس کی اصل شکل میں ایک مرتبہ اور بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا تھا۔ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ جبکہ اس سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس چیز نے ڈھانپا ہوا تھا کہ الفاظ میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ کسی اور طرف متوجہ ہوئی اور نہ حد ادب سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ کیا تم نے اپنی دیویوں لات، عزا اور ایک تیسری دیوی منات کی حقیقت کے بارے میں غور کیا جنہیں تم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى۔ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔
دراصل یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ صرف اپنے بے بنیاد خیالات اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے رب کی جانب سے ان کے پاس صحیح ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ۔ کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کا سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔